حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کم الحاکمین کے بے پایاں فضل و احسان اور اس کی خاص کرم نوازی کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں ایک بار پھر وارد ہونے کو ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے در حقیقت مہلت ہے ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز سے اب تک کے صغیرہ گناہوں سے کفارہ ہے۔ جمعہ ہفتے بھر کے صغیرہ گناہوں سے کفارہ ہے، اور رمضان المبارک سال بھر کے صغیرہ گناہوں سے کفارہ ہے۔ گویا اللہ حکم الحاکمین اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت عطا کرنے کے لیے ہر دن میں 5 مرتبہ نمازوں کی صورت میں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعۃ المبارک کی صورت میں، اور سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک کی صورت میں یہ مہلت اور مواقع عطا کرتا ہے تاکہ بندے میری طرف لوٹیں۔ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ ان کے ان نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ از خود معاف کر دیتا ہے، اور جو بڑے جرائم ہیں شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اللہ کم الحاکمین سے اثر نو اپنے تعلقات استوار کریں، اس سے معافی طلب کریں، اس کی حمد و ثنا، اس کی بندگی اور فرما برداری، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری، تذلل اور خشیت کی انتہا کر گزرے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم پہ راضی ہو جائے، اور بار بار استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ اللہ حکم الحاکمین گزرے ہوئے ماہ و سال کی ساری سیئات، صغائر اور کبائر سب کو نہ صرف یہ کہ ہمارے نامہ اعمال سے ختم کر دے، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ مواقع کا بار بار ہماری زندگی میں وارد ہونا سچ یہ ہے کہ اس کی طرف سے احسان و شفقت ہے، اور پھر حالات کا موافق ہونا، صحت و تندرستی کا مل جانا، موسم کا اچھا ہونا، اور اتنی آسائشیں اور سہولتیں مہیا کر دینا کہ آپ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں، نبھا سکیں، جی بھر کے اس کی بندگی کر سکیں۔ یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا خاص احسان ہے، وگرنہ کوئی انسان از خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے لیے فراہم کر سکے۔ حالات جس قدر بھی برے ہوں، مخالفتیں جس قدر شدید ہوں، ذہنی جسمانی اذیتیں جس قدر بھی زیادہ اور بے پناہ کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی دنیاوی زندگی کو مطمئن، باوقار، شاندار، عزت دار رکھنے کے لیے، اور آخرت میں اللہ حکم الحاکمین سے خوشی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اس حال میں کہ بندہ اپنے رب پہ راضی ہو اور رب اپنے بندے پر راضی ہو،
اور جب بندہ اپنے رب کے سامنے جائے تو اللہ احکم الحاکمین اپنا غصہ ختم کر کے اپنے اس عاجز بندے کو دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت الاٹ کر دے۔ یہ ساری کامیابیاں پانے کے لیے ہمارے پاس اول و آخر صرف ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے کثرت عبادت کا رستہ۔ رمضان المبارک اسی کثرت عبادت کی ترغیب، تربیت اور اہتمام کے لیے آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی، اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ سحری میں کھائیں، آپ 10 بجے کھائیں یا 2 بجے کھائیں۔ اللہ احکم الحاکمین ان ساری ضرورتوں اور احتیاجات سے بے پرواہ اور مستغنی ہے۔ وہ در حقیقت آپ کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنا عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے، اور واللہ میں سوچتا ہوں وہ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و شفیق ہے کہ کھانا میری ضرورت ہے، کھاتا میں ہوں لیکن وہ اسے میرے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ افطاری میری ضرورت ہے، میں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے افطاری کرتا ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اسے میرے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ مشکلات، پریشانیاں، مخالفتیں، عداوتیں، لوگوں کی باتیں جو باعث تکلیف ہیں، جس سے دل پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں، اپنے نبی کو حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اس سب کا حل یہ ہے کثرت کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور مسلسل سجدہ کرنے والے ان میں سے ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی سجدے کی اہمیت پہ آج احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں، اس التماس کے ساتھ کہ یہ والا رمضان ہمارے لیے تربیت کا رمضان ہونا چاہیے، بالخصوص اس تناظر میں کہ میری جبین نیاز دل میں کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور یہ جھکی ہوئی جبین نیاز جب میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی ترانے اپنی زبان سے کہتا ہوں تو اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میری وضاقتہ، میرے جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب میں یہ سارے سجدے کر گزرتا ہوں تو پھر ان سجدوں کا میرے معمولات زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سجدے میری انفرادی، اجتماعی، معاشی، اخلاقی، خانگی، سیاسی زندگی میں کیا اثر مرتب کرتے ہیں، میری کیا تربیت کرتے ہیں۔ اس تناظر میں انشاءاللہ میں چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ امید رکھوں گا کہ تمام میرے بھائی اور بہنیں بہت توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ یہ دن میں 5 مرتبہ جو ہم سجدے کرتے ہیں ان کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ احکم الحاکمین نے ہر بالغ، عقل مند مرد و عورت پر جس نے کلمہ پڑھا ہو دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ 5 ہی فرض ہیں، اور آپ سے سوال انہی فرضوں کے بارے میں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا میدان عرفہ، حجۃ الوداع، آپ کی سواری کو روک لیا۔ اللہ کے نبی فرمائیے ایسا عمل بتائیے میں جسے اختیار کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ مجھ پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا دن اور رات میں 5۔ اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ جتنا پڑے گا وہ ساری نوافل ہوں گی۔ اگر تو صاحب نصاب ہے تو سال میں ایک بار زکوٰۃ، اور اگر تو تندرست ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سال کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کلمہ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، حج کے میدان میں موجود ہے، گویا حج بھی کر رہا ہے، یہ میدان عرفات میں ہے، وقوف عرفہ کے حالت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ اس نے کہا واللہ لا ازید عنہ ولا انقص، اللہ کے نبی نہ اس سے زیادہ کی طاقت ہے
نہ اس سے کم کروں گا، 5 نمازیں پڑھوں گا، سال میں 1 بار روزے رکھوں گا، اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ دوں گا۔ یہ واپس پلٹ کے جا رہا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنے دعوے پر سچا رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کے لیے جنت لازم کر دی۔ لیکن وہ اعلیٰ ترین مراتب، بات سمجھیے ذرا، 33% نمبر لے کے امتحان سے پاس بندہ ہو جاتا ہے، لیکن پوزیشن 33% پہ نہیں ملا کرتی۔ اگر آپ نے اپنا سکول ٹاپ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنا پورا شہر ٹاپ کرنا ہے تو اس کے لیے محنت اور زیادہ چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں آپ ٹاپ پوزیشن پہ ہو تو اس کے لیے پورا دن، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بورڈ میں آپ کی پہلی پوزیشن ہو تو پھر اس کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کرنا ہو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں سوال فرضوں کے متعلق ہی ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرضوں کی کمی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام وہ سنتوں سے نوافل سے پوری کرے۔ فرضوں میں کنسیشن نہیں ہے، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، ان میں کوئی رعایت نہیں ہے، ان میں 100% نمبرز ہونا ضروری ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، جو اس میں سے پورے نمبر لے گیا اس کے آنے والے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے فرض اس قابل ہیں کہ 100% نمبر حاصل کر لیں؟ زمانے بھر کے خیالات ہمیں نماز میں آتے ہیں، دن بھر کے حساب و کتاب نماز میں، بھولے بسرے اپنے معاملات نماز میں یاد آتے ہیں، اور اس قدر زیادہ ازدحام ہوتا ہے خیالات کا، اس قدر زیادہ شورش ہوتی ہے دماغ میں وساوس کی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرضوں میں ہمارے نمبر پورے ہوں تو ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر نوافل کو، سنتوں کو ساتھ ایڈ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ممتاز پوزیشن بنے تو اس کے ساتھ پھر اشراق کو شامل کرنا ہے، ضحیٰ کو شامل کرنا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں میری پہلی پوزیشن آئے تو پھر دن میں کئی مرتبہ اللہ کے سامنے طویل سجدے کرنا ہوں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بورڈ میں ٹاپ کروں تو پھر راتوں کی نیندیں بھی ٹٹ کے ہوں اور بورڈ میں ٹاپ پوزیشن بھی ہو، یوں نہیں ہوا کرتا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، جو سجدہ کرنے والے ہیں نا ان میں سے ہو جا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پہلے بھی پڑھتے تھے۔ ساجدین یہ فعل، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے۔ اللہ کثرت کے ساتھ سجدے کیسے ہوں گے؟ فجر کی 2 اگر فرض ہیں تو سجدے تو 4 ہی رہیں گے، ظہر کی اگر 4 فرض ہیں تو سجدے تو 8 ہی رہیں گے۔ کثرت سجود سے مراد نوافل ہیں، کثرت سجود سے مراد لمبی تہجدیں ہیں، کثرت سجود سے مراد ضحیٰ اور اشراق ہے، کثرت سجود سے مراد اوابین ہے، کثرت سجود سے مراد ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد۔ تیری زندگی کا بڑا حصہ تیری جبین نیاز اللہ کے سامنے سر مسجود رہنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر۔ اللہ کب تک کروں؟ صبح تو کی تھی، یہ 6 گھنٹے تو کم از کم کاروبار کے ہیں، اب اس میں تو مستغنی کر دے۔ بھائی اگر تیرا مطمع نگاہ یہ ہے
کہ دنیا میں اپنے شہر میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ تو بزنس مین بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2-3 موبائل ہیں، ایک لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہے، کیلکولیٹر ہاتھ کے نیچے ہیں، ادھر ادھر یہاں وہاں اپنے بزنس کے پوائنٹ کھولے ہوئے ہیں. یہاں میں خود بیٹھا ہوں، وہاں بیٹا ہے، وہاں چھوٹا ہے، وہاں بڑا ہے، وہاں ملازم ہے. میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن سب کو واچ کر رہا ہوں، سرویلنس میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں سب کا حساب و کتاب کرتا ہوں. ایک دھن مجھ پہ سوار ہے کہ میں نے شہر میں سب سے زیادہ بزنس کا ریکارڈ قائم کرنا ہے. بالکل ایسے ہی اگر تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کوئی ریکارڈ بنانا چاہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے جو اس رمضان میں سب سے زیادہ نیکیاں لے کے آیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تیرا دن روزے کی حالت میں گزرے اور تیری جبین نیاز اکثر و بیشتر سجدے کی حالت میں رہے اور تیری راتیں آرام کے لیے تھوڑا وقت ہو، اللہ کے لیے ملاقات کے لیے زیادہ وقت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، موت آنے تک عبادت کر. عبادت اور بندگی، اطاعت و فرما برداری، رکوع و سجود. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، کلمہ یہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ چکے ہیں، دینی اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ اللہ کے بندے کے اولاد، یہ عبد الرحمن عبداللہ نام رکھنے والے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرنے والے. لیکن آسمان سے صدا آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. او چیچا وطنی والو، اگر اعلیٰ ترین منازل جنت میں لینا چاہتے ہو، وہ محلات چاہتے ہو کہ نچلی منزل پہ کھڑا ہونے والا جب آخری منزل پہ رہنے والوں کو دیکھے گا تو یوں دکھائی دے گے جیسے زمین پہ کھڑا ہونے والا آسمان والے کو دیکھتا. اتنے بلند محل، بلڈنگیں اور گھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے لیے جنت میں تیار کیے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو، اللہ کی عرش کا سایہ چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، کثرت کے ساتھ رکوع کرو، واسجدوا، کثرت کے ساتھ سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور ڈٹ کے اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور جو باقی اوقات بچتے ہیں نا، فجر تو پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھے رہو صبح تک، صبح طلوع ہو گئی، اشراق کا ٹائم ہو گیا، بے وضو آپ نہیں ہوئے، بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تمہاری زبان پہ جاری رہا، یا تم قرآن مجید کی قرات کرتے رہے، یا حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، سیکھتے سکھاتے رہے، اپنی جگہ پہ رہے، اور بے وضو تم نہیں ہوئے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ لی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو 360 تیرے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا جو لازم تھا تجھ پر، اور دوسرا اللہ ذوالجلال والاکرام ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا. وفعلوا الخیر، فرض تو پڑھ لیے، بھاگم بھاگ آئے تھے، بس رکوع کے قریب تھے مولانا اور دوڑے اور رکعت میں شامل ہو گئے، صف میں کھڑے ہو گئے اور فرض ادا کر لیے اور سلام پھیرا تو اٹھ کے چلے گئے کہ جی وہ جو اسلام کی مجھ پہ فریضہ عائد تھا، مسلمان ہونے کی جو ضرورت تھی وہ میں نے تکمیل کر دی. نہیں، قرآن کہتا ہے وفعلوا الخیر، تیرا ٹارگٹ 33% لے کے وہ دھکے کے ساتھ، سفارش کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، ترس کھا کے جنہیں پاس کیا جاتا ہے، ان میں تیرا معیار وہ نہیں ہونا چاہیے. تو نے وہ طالب علم نہیں بننا، تجھے وہ طالب علم بننا ہے کہ کمرہ امتحان میں جائے تو سب سے نمایاں ہو، تو پیپر حل کرے تو ممتحن ایگزامینر تیری رائٹم دیکھ کے تیری تعریف کرے، اور جب وہ چیک کرنے والے کے سامنے تیرے پیپر جائیں وہ اتنا خوش ہو تیری حسن ترتیب پر، تیری اچھی لکھائی پر، تیرے شاندار مواد پر، وہ اس قدر خوش ہو کہ اگر اس کا بس چلے تو معینہ نمبر سے زیادہ نمبر تجھے عطا کرے.
اور پھر قیامت کے دن تیرے متعلق اعلان کر دیا جائے، او لوگوں سنو، یہ ہے میرا وہ بندہ جو امتحان ٹاپ کرنے کے لیے، جو فرسٹ پوزیشن پہ آنے کے لیے، وہ 70,000 خوش نصیب جو رسول اللہ کی رفاقت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں اپنا نام درج کروانے کے لیے محنت کرتا رہا۔ دن میں کم سوتا، دن میں زیادہ مشقت کرتا تھا، دن میں زیادہ عبادت کرتا تھا، کم وقت کاروبار کو دیتا تھا، اور رات میں اللہ اکبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آسمان سے صدا آتی ہے، ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، رات کو بہت جلدی ہوتی ہے، تراویح جلدی ختم ہو جی، جا کے سونا بھی ہے، وقت کم ہوتا ہے، صبح اٹھ کے ہم نے سحری کا انتظام بھی کرنا ہے، دن بھر تو مشقت میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اختیارات اللہ نے آپ کو دیے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ تیرا مطمع نگاہ بورڈ میں ٹاپ کرنا ہے، تو اس لیے تجھے کرنا کیا ہے؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ جب جامع مسجد اہل حدیث کے ممبر سے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، رسول اللہ کی حدیث بیان کی جاتی تھی، تو ان کی جبین نیاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی۔ اللہ تیری آیتیں ہم نے سن لی، تیرے نبی کے فرامین ہم نے سن لیے، اس کمرہ امتحان میں جانے کے آداب اور شروط ہم نے سمجھ لی، امتحان میں ٹاپ کرنے کے لیے جو تیاری کی ضرورت تھی وہ ہم نے سیکھ لی۔ اس خطبہ جمعہ کے توسط سے خرو سجدہ، لمبے سجدے کرتے ہیں تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی ان محنتوں کو کامیاب بنا دے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، پھر سجدے کر کے اکڑنے نہیں لگ جاتے، پھر 2-4 افطاریاں کروا کے وہ سیلفیاں بنا بنا کے اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق نہیں کر لیتے، کوئی اچھی سحریاں کروا کے ساری دنیا میں تشہیر کر کے اپنی نیکیوں کا برباد نہیں کر لیتے، وہ کوئی مسجد میں 2-4 آنے دے کے 10-15-20 ہزار لاکھ 2 لاکھ دے کے دنیا میں اس کی تشہیر نہیں کرتے پھرتے۔ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، سجدے بھی کرتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل پہ دوام بھی کرتے ہیں، جب پیشانیوں پر محرابیں پڑ جاتی ہیں، سجدوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مالک تو نے مجھے احسان کیا، مجھ پہ تو نے توفیق دی، تو نے طاقت بخشی، تو نے اس قابل بنایا، تو نے فہم و فراست عطا کی، تو نے سمجھ بوجھ دی کہ میں تیرے سامنے سجدے کرنے والا بنا، تیرے سامنے روزے رکھنے والا بنا، تیرے لیے میں نے قیام کیا، تیرے لیے میں نے دن کا صیام کیا۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اس عنایت پر بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کبھی کسی حال میں نہ اس کی عبادت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، نہ کی ہوئی عبادت پر احساس تفاخر کا شکار ہوتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ دنیا لائٹیں بند کر کے رات کی تاریکیوں میں نرم گرم بستروں پر آرام دہ کمروں میں تنہائیوں میں جب سو رہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا بندہ یہ کروٹیں بدلتا ہے، یہ بے چین ہوتا ہے، پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اس قدر بیزاری بے چینی کس چیز کی ہے؟ خوفا وطمعا، ڈر لگتا ہے آج کی رات شاید زندگی کی آخری رات ہو، یہ جمعہ نہ جانے زندگی کا آخری جمعہ ہو، یہ رمضان کون جانے زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر اس کی شام ہونے سے پہلے، شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لیا گیا، میری روح پرواز کھینچ لی گئی، کب سے انصری سے پرواز کر گئی، مجھے کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا خوفا وطمعا، تو یہ لرز رہا ہے اپنے بستر پہ لیٹ کے، یہ کانپ رہا ہے، یہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے۔ بستر تو بڑا آرام دہ ہے، خوشبوئیں بھینی بھینی سی، پہلو میں اس کی دل نواز بیوی لیٹی ہوئی ہے، اولاد محبت کرنے والی، اس کے دائیں بائیں کمروں میں وہ سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی سے دنیا کی نہیں ہے، مال بھی اللہ نے دیا، عزت بھی اللہ نے دی، شہرت وقار بھی رب نے دیا، لیکن ایک خوف ہے کل قیامت کے دن جب یہ آرام دہ بستر نہیں ہوں گے، جب یہ شاندار اے سی اور سردیوں میں چلنے والے ہیٹر نہیں ہوں گے، جب مجھے اللہ کی غضب سے بچانے والا سوائے میرے اعمال کے اللہ کی رحمت
رحمت کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا تو اس وقت یہ نہ میرے اولاد میرے کام آئے گی، نہ میرے بیوی بچے میرے کام آئیں گے، نہ بھائی بہن ماں باپ میرے کام آئیں گے، نہ مال و منال میرے کام آئے گا۔ میں اس دن کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، قرآن کہتا ہے پھر یہ بستر پہ پہلو نہیں ٹکا سکتا، پھر یہ آرام کی نیند نہیں لے سکتا، پھر یہ سو نہیں سکتا، بے چین ہو کے اٹھتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ پکارتا ہے اپنے رب کو خوف کے ساتھ، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، یدعون ربہم خوفا، اللہ تو سب سے عظیم ہے، نہ دولت کے چھن جانے کا ڈر ہے، نہ برادری کی ناراضگی کا ڈر ہے، سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ نہ دے، تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اپنی رحمتوں کے دروازے مجھ پہ بند نہ کر لے، تو مجھے تھتکارے ہوں سے، گمراہوں سے اور مذلین سے نہ کر دے، اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے، وَطَمَعَا، مجھے دنیا کا لالچ بھی ہے، مال و منال کی محبت بھی ہے، اولاد و والدین سے الفتیں بھی ہیں، میں عزت اور شہرت کا حریص بھی ہوں، لیکن سب سے بڑی حرص یہ ہے اللہ تو راضی ہو کے مجھے جنت عطا کر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے لگاتا ہے، وہ سارا مال اس کام کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے دن اور رات کے بیشتر اوقات اس لیے صرف کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ راضی ہو۔ میں پھر عرض کروں، 33% والا پاس ہو جاتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو، لیکن آخرت میں تو حساب 33% کا نہیں ہے، وہاں تو 50-50 کا ہے، بلکہ 50+ نیکیاں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان لگایا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک میں برائیاں ہوں گی، جو پلڑا جھک گیا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارا نیکیوں والا پلڑا جھکا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 51% نیکیاں اور 49% برائیاں ہوں اور عقیدہ ٹھیک ہو، رجسٹریشن بالکل صحیح ہو تو پھر تو امکان ہے، لیکن اگر کم ہے تو پھر وہاں قانون یہی ہے کہ فیصلہ تیرے خلاف آئے گا، باقی وہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے معاف کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے اور 1% کے اضافے سے نہیں آئے بلکہ 100% اضافے سے، چلیں کم از کم بورڈ میں اگر ٹاپ کرنا ہے تو 99% نمبر تو ہونے چاہیے نا، کم از کم یہ لگن تو ہونی چاہیے نا کہ میں نے بورڈ ٹاپ کرنا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رحمت ربی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کبھی دیکھا ایک وہ بندہ جو رات کو سویا ہوا ہے، اسے امتحان کی فکر کوئی نہیں، اور دوسرا وہ جسے معلوم ہے ڈیٹ شیٹ جاری ہو چکی، رول نمبر سلپ مل چکی، کمرہ امتحان مینشن ہو چکا، فلاں کالج میں فلاں ادارے میں مجھے اتنے رول نمبر الاٹ کیا گیا ہے، وہاں بیٹھ کے میں نے امتحان دینا ہے، وہ رات بھر جاگتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کبھی حالت قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، جبین نیاز اپنا سر زمین پہ رکھ کے ناک رگڑتے ہوئے اپنی پیشانی کو، اپنی سوچ و فکر کو، عظمت کی دستار کو، اپنے جسم کے سب سے بلند تر حصے کو سب سے نیچے کر کے تذلل کی آخری صورت اختیار کر کے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، مالک
تو سب سے بڑا ممتحن ہے، تو ہی اصل نگران ہے، تو ہی اصل ایگزامینر ہے، تجھ سے اچھا ممتحن کوئی نہیں، تجھ سے سخت امتحان لینے والا کوئی نہیں۔ میں آ گیا ہوں تیرے سامنے، پہلے قیام میں رہا، پھر رکوع میں رہا، اب سجدے میں ہوں۔ عرش والے یہ جھکی ہوئی پیشانی میں اس لیے جھکا رہا ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو کہ مجھے بورڈ میں وہ جو ٹاپ 1 ہوں گے، ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ ہوں گے، ان میں سے ایک مجھے بنا دے۔ اللہ میں اس لیے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو راتوں کو جاگ کے تیاری کرتا ہے، جو راتوں کو سویا رہتا ہے، یہ کبھی برابر ہوتے؟ یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ فرض اس نے بھی ادا کر دیے، اس نے بھی ادا کر دیے، اٹینڈنس اس کی بھی پوری ہے، حاضریاں اس کی بھی کلاس میں پوری ہیں، اس کی بھی پوری ہے، وہ بھی امتحان کا حل ہے، یہ بھی امتحان کا حل ہے۔ لیکن امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرنے والا، وہ امتحان کی شدتوں سے بچنے کے لیے محنتیں کرنے والا، وہ رات کو رکوع و سجود کی حالت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑا ہونے والا، اور وہ بدمست ہو کے سو رہنے والا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اگر یہ برابر نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ فرمایا جو رات بھر جاگتا ہے نا، ہم اسے امتیازی نمبروں سے میڈل پہنائیں گے۔ جو میری رضا کے لیے رکوع و سجود میں جاگتا ہے، قیام میں اور تشہد میں جاگتا ہے، ہم اسے امتیازی نمبروں سے میڈل پہنائیں گے، اور جو رات کو سویا رہتا ہے اس کا پھر دیکھیں گے کیا کریں گے۔ یہ رمضان کی راتیں صرف سحریوں افطاریوں کی پلاننگ کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف کاروبار کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بھاگتے ہوئے آئے اور تیزی کا حکم دے کے قاری صاحب جلدی کرنا ذرا، کل آپ نے 10 بجے ختم کر دیا تھا، آج 10:15 ہو گئے، یہ 15 منٹ ضائع کر دیے ہمارے والعیاذ باللہ۔ یہ اس قسم کے تبصروں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہیں میں کتنا وقت اللہ کے رضا کے لیے اس کے سامنے سجود کرتے ہوئے، اس کے سامنے رکوع کرتے ہوئے گزار سکا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کروا کے، دوسری رات ہے تراویح کی، 25ویں رات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں حضور اتنی لذت ہے اس نماز میں، سمجھ لیجئے اللہ کی قسم جو سمجھ جاتا ہے نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات میں لذت کیا ہے، حضور اتنی لذت ہے اس نماز میں، اتنا مزہ ہے اس نماز میں، ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور لمبا کرتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہتے، اور ادھر سے بھی رحمت کا دریا پورے جوش پہ تھا۔ ابو ذر میرے ساتھ پڑھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کتنی پڑھائی یاد رکھنا، 8۔ ابو ذر میرے ساتھ پڑھی ہیں، میری اقتداء میں پڑھی ہیں، قیامت تک کے لیے قانون بیان کر دیا، جو امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ لیتا ہے اور جب امام چھوڑے، بشرطے کہ امام کو فورس نہ کیا جائے، تھوڑی پڑھانی ہے، جلدی پڑھانی ہے، تیز پڑھنا ہے، یہ نہیں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے، اطمینان سے، ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، امام کے ساتھ پڑھ لی، امام نے سلام پھیرا، وہ اٹھ کے گھر چلا گیا، آپ بھی گھر چلے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو جو لکھنے والے ہیں انہیں حکم دیا، وہ امام تو امام ہے، یہ جو مقتدی امام کے ساتھ پوری پڑھ کے جا رہے ہیں، اور پوری پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بیٹھے رہو، گپے مارتے رہو، اور جب پتا چلا کہ اب قاری صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، بھاگو اور شامل ہو جاؤ۔ یہ پوری نہیں ہوتی، یہ پوری نہیں ہے۔ ٹائم پہ آؤ، پتا ہو عشاء کی جماعت اتنے بجے کھڑی ہوگی، مجھے اس سے پہلے مسجد میں جانا ہے، اطمینان سے فرض پڑھو، تسلی کے ساتھ سنتیں پڑھو، اور پورے انہماک کے ساتھ امام کی اقتداء میں تراویح پڑھو، اور جب امام سلام پھیرے تو پھر اٹھ کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں حکم دیتا ہے لکھ لو یہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، دکاندار، یہ محلے سے آنے والا پوری رات میرے لیے عبادت میں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
सल्लैतु मअन नबी लैलतन फफ्तहा अल-बकरा। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज पढ़ रहे थे, मैं आपके साथ खड़ा हो गया और आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। इसका माना है ये रमजान के अलावा है, ये रमजान की तरावी नहीं है, रमजान के अलावा है। अल्लाह के नबी तन्हाई में भी पढ़ते हैं तो बुलंद आवाज से थोड़ा पढ़ते हैं। फफ्तहा अल-बकरा, बकरा शुरू कर ली। हुज़ैफा कहते हैं मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि 100 आयत पढ़ के अल्लाह के नबी रुकू कर देंगे। आप आगे चले गए, 200 पे रुकू करेंगे, रहमते कायनात आगे चले गए। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा, पूरी सूरह बकरा। लेकिन नफलों में याद रखना, तहज्जुद में पूरी सूरह बकरा करीबन 2.5 पारे, 2 रुकू कम 2.5 पारे। कहते हैं हुज़ैफा कहते हैं मेरे ख्याल में आया कि अब रुकू करेंगे। रहमते कायनात ने सूरह निसा शुरू कर ली, सारी पढ़ दी, अब रुकू करेंगे। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान शुरू कर दी। 5.25 पारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकत में पढ़े। क्या अल्लाह के नबी सारा दिन बैठे रहते थे, थकते नहीं थे? हाँ, कामकाज कोई नहीं था, उनका घर बार बीवी बच्चे नहीं थे। अल्लाह 3 बच्चे देता है, 24 घंटे उनको ये फराहम करना है, उनको वो फराहम करना है। क्या करें जी, बच्चे हैं जी, दुनिया है जी, हालात हैं जी। हालात हमेशा ऐसे रहते हैं, याद रखो। हर जमाने के अपने तकाजे होते हैं, हालात हमेशा ऐसे रहते हैं। ऐसे थे तो रहमते कायनात के घर में 3-3 महीने खाना नहीं पकता था, पेटों पे पत्थर बांध के जिहाद करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एक वक्त में कितनी थी? 9, 10 या 11, थोड़े से इख्तिलाफ के साथ 9 तो यकीनन थी। 9 घर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और कितने बच्चे आपकी कफालत में? सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अबू सलमा से आने वाले बच्चे आपकी कफालत में हैं। और बीबियों के जो बच्चे पहले शादियों के नतीजे में अल्लाह ने दिए वो रसूलुल्लाह की कफालत में हैं। और कितने ही कमजोरों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, लाचारों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाने कफालत फराहम करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बहाने हमसे ज्यादा थे। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला फ़ज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रात की तन्हाइयां, इन तन्हाइयों में अल्लाह से सरगोशियां, वो दिन भर की थकावटें, वो नफ्स की सरकशी, वो दुश्मनों की अदावतें, वो उनकी बातों से पहुंचने वाली तकलीफें, ये जिस्मानी थकावटें, ये अजियतें और कसाफतें, ये सारा कुछ दूर करने के लिए और नफ्स को अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। आप दिन में थक जाते हैं कारोबार करके, दावत व जिहाद के काम करके, लोगों की तालीम और तरबियत के लिए भागते भागते, दुश्मनों की अदावतों की वजह से सऊबतें मुसीबतें सहते सहते, कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठिए रात भर अल्लाह की बंदगी कीजिए। चले पूरी रात नहीं तो कुछ कम कर लीजिए, निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, चले आधा आधा कर लें। आधी रात मेरे साथ बातें किया करो, आधी रात सो लिया। ये थकावटें उतारने का, ये ज़हनी परेशानियां दूर करने का हल रात की नमाज और लंबे सजदे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में 5.25 पारे करीबन तलावत की है। 5.25 पारे एक रकत में।
اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، یقرأ مترسلا، ٹھہر ٹھہر کر، بڑے اطمینان سے، بآیت فیہا تسبیح سبح، جس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف ہوتی تو اللہ کی تعریف کرتے، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب کسی عذاب والی آیت سے گزرتے تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے سوال کرتے عذاب سے آزادی کا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے، ثم رکع فقال سبحان ربی العظیم، پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہا، فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، کتنی بار سبحان ربی العظیم، کتنی بار؟ ہم نے ایک سبق یاد کیا ہے کہ 3 بار، مولوی صاحب نے کیا سی 3 باری سبحان ربی العظیم کہہ دیے تو نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی تنہائی میں کوئی ایسا رکوع بھی کیا کر جس میں 3 5 7 کی گنتی آپ کو ذہن میں نہ رہے۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم کہا، فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، جتنا لمبا قیام کیا تھا نبی رحمت نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، 5.25 پاروں کی قرات کے برابر قیام، اتنا ہی لمبا رکوع، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، جتنا لمبا رکوع کیا تھا اتنا ہی لمبا قوما کی۔ ہمیں ساری زندگی صرف ایک دعا آتی ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اس سے آگے ہم نہیں پڑھے، یہ تو آدھے منٹ میں پڑھی جاتی، 10 سیکنڈ میں پڑھ لی جاتی، 5.25 پاروں کی قرات کے برابر اگر رسول اللہ کا رکوع ہے اتنا ہی آپ کا قیام ہے۔ اور حذیفہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی سجدے میں گئے، فقال سبحان ربی العالی، آپ نے سبحان ربی العالی کی صدائیں بلند کی، جتنا لمبا آپ کا رکوع تھا اتنا لمبا آپ کا سجدہ تھا۔ کوئی ایک نماز زندگی کی اور کوئی ایک سجدہ زندگی کا ایسا جس میں 3 5 7 کا حساب و کتاب کوئی نہ رہا۔ سجدہ کرے، سر زمین، اپنا پیشانی اپنی زمین پہ رکھے، بندہ بھول جائے کہ میں کیا کرنے آیا تھا، صرف ایک ہی بات یاد رہے، وہ آسمان کا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ معبود ہے، میں اس کا سچا عابد ہوں، وہ میرا سچا معبود ہے، میں اس کا مخلص عابد ہوں، وہ میرا خالص حقیقی مسجود ہے، میں محبت کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوں۔ اور یہ سجدہ اتنا عظیم الشان ہو، دنیا و ما فیہا سے بندہ غافل ہو کے سبحان ربی العالی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، عظمت بھی تیری، تقدیس بھی تیری، حمد و ثنا بھی تیری، تو میرا بھی رب، تو میرے ابا کا بھی رب، تو بادشاہوں کا بھی رب، تو آسمانوں زمینوں کا رب، تو فرشتوں اور جنوں کا رب، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو تیرا مقابلہ کر سکے، تو تو سب کو پالتا ہے، ہماری تجھے کوئی ضرورت ہے؟ اس معیار کے سجدے، اللہ اکبر۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے اٹھے اور چل دیے، میں آپ کے پیچھے گیا، مبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ ایک باغ میں چلے گئے، میں پہنچا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سربسجود تھے، سجدے میں تھے، میں کھڑا ہو گیا پاس، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، یہ کسی فرض نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ جو منتیں ہم مانتے ہیں نا، یا اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں یوں کروں، یہ جائز ہے، مستحسن نہیں ہے۔ مستحسن کیا ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ، میں فقیر آ گیا ہوں تیرے در پہ، میرے پاس یہ تھا میں لے کے آ گیا، میری عزت پگڑی دستار پیشانی سب میں نے تیرے سامنے تیرے قدموں میں تیری چوکھٹ پہ ڈھیر کر دی، اب تو اسے التجا ہے یہ بگڑی سنوار دے،
یہ بہتر طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، میں گھبرا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہوں۔ واللہ ہے صرف ایک زندگی کا سجدہ ایسا جس میں ہمارے ذہن میں دنیا کے خیالات سارے محو ہو گئے ہوں، اور میں نے صرف اللہ ذو الجلال، میں نے سمجھا ہو کہ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ۔ اللہ کے نبی نے بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، دیکھا تو عبد الرحمن کے رنگ اڑے ہوئے، پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ ہے۔ عبد الرحمن کیا ہوا؟ حضور میں تو گھبرا گیا، آپ کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں گئے؟ فرمایا ابھی میں آ رہا تھا نا تو جبریل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے بشارت دی کہ جو ایک بار اپنے نبی پر درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں کرتا ہے۔ میں نے تشکر کے طور پہ سجدہ، ایک نعمت کے مل جانے پر اتنا لمبا سجدہ کہ عبد الرحمن ابن عوف خوف زدہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت تو نہیں ہو۔ سنیے میرے بھائیو، واللہ یہ تو ایسی دلگزاز داستان ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا اور میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کاش کہ ایسا ہو کہ میں رمضان کے سارے خطبے اس کی اہمیت اور عظمت پہ عرض کروں۔ سجدہ دنیا میں تذلل کی آخری صورت، اور مجھے کہنے دیجئے جو سجدہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے اس کے لیے عظمت کا آخری ذریعہ۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے جھکنے کا ڈھنگ سیکھ، اللہ تجھے وہ عظمتیں دے گا تو نے کبھی تصور نہیں کی۔ اپنے آپ کو فقیر بنا کے، اپنے آپ کو عاجز بنا کے، اکڑتے ہوئے نہیں، جیب کا، پیسوں کا، غلے کا، تجوری کا، کاروبار کا، باہر کھڑی موٹر سائیکل کے گم ہو جانے کا اندیشہ لے کے نہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خوف ہو کے ایک بار اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے جھک، لذتوں کے وہ دروازے کھلیں گے تو نے کبھی تصور نہیں۔ اور سجدے، اللہ اکبر۔ ابن حبان میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے، فرماتے ہیں یا عائشہ زرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ رضی اللہ عنہا آج مجھے اجازت دو، چھوڑ دو مجھے، آج پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں جھکنا چاہتا ہوں۔ اتعبد اللیلۃ لربی، اہل علم جانتے ہیں یہ اللیلہ کیوں ہے، پوری رات۔ اور آپ جانتے ہیں نا 9 بیویاں یا 10 بیویاں یا 11 بیویاں ایک وقت میں، اور اللہ کے نبی ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں مارتے تھے، دن سارا اللہ کے دین کے لیے اور رات بیویوں کے لیے۔ آج یہاں ہے، کل دوسری کے پاس، پرسوں تیسری کے پاس۔ سیدہ عائشہ کی باری کتنے دنوں کے بعد آتی ہوگی؟ کم از کم 9 دن کے بعد۔ 9 دن ہو گئے ہیں حضور آپ کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے، اور 9ویں دن یا 10ویں دن آپ تشریف لائے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے الگ رہ کر عبادت کریں۔ کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکایت نہیں، فوراً کہا واللہ انی لا احب قربک واحب ما سرک۔ اللہ کے نبی اگر آپ قربت عطا کریں تو مجھے بڑی محبوب ہے، لیکن میں اس چیز کو بھی بڑا پسند کرتی ہوں جو آپ کو خوش کرتی ہے۔
اس کا معنی کیا ہے؟ سیدہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے بستر پر بھی خوشی سے آتے تھے، لیکن اس کی بجائے اللہ کے سامنے زیادہ خوشی سے جاتے تھے۔ یہ اولادیں پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ بیویوں کی الفتیں اور التفات پاؤں کی زنجیریں ہیں، ان کی توجہ اور محبت پاؤں کی زنجیریں ہیں، رات کو اٹھنے نہیں دیتا، دن کی تھکاوٹیں پاؤں کی زنجیریں ہیں۔ اللہ کے نبی آپ مجھے رفاقت عطا کریں تو میری خوش نصیبی ہے، لیکن میں اس چیز میں بھی خوش ہوں جو آپ کو خوش کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی بسم اللہ، میں بڑا راضی ہوں، آپ کریں۔ شاگرد پوچھتے ہیں اماں جی سے، بتائیے نا پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فرماتی ہیں فقام فتطہرا، آپ اٹھے، آپ نے وضو بنایا، فقام فصلا، پھر آپ نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز جس میں موبائل بج رہا ہے، نماز جس میں کاروبار کی فکر ہے، نماز جس میں بچوں کے رونے کی ڈسٹربنس ہے، نماز جس میں خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں، نہیں، فقام فتطہر فقام فصلا فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، اتنا روئے رحمت کائنات آسمان کی طرف سے جنہیں ختم نبوت کا اعزاز بخشا گیا، جو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے شفاعت کا حق محفوظ رکھنے والے، جنہیں اللہ مقام محمود عطا کرے گا، اللہ کی حمد و ثنا کا مقام، شرف و عزت کا تاج جنہیں پہنایا جائے گا، لواء الحمد جن کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جن کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وہ رب کا محبوب نبی کھڑا ہے۔ فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، فلم یزل یبکی حتی بل لحیتہ، فلم یزل یبکی حتی بل الارض۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، رو رو کے داڑھی تر ہو گئی، داڑھی کے آنسو گر گر کے دامن بھیگ گیا، اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کتنے لمبے سجدے ہوں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر سجدے کی جگہ کو تر کر، اتنا زنگ لگا ہوا ہے اللہ کی قسم دلوں پر۔ ایک منٹ کے لیے معمولات سے زیادہ لمبی نماز ہو جائے تو ہمارے پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ جنازہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، اے مولوی صاحب تا لگتا ہے دنال ساڈا بھی جنازہ پڑھانا ہے، تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے ہم تھک جاتے، کیا کہاں آگے پھنس گئے، اتنی لمبی تراویحاں کسی اور مسجد میں چلتے ہیں جہاں آرام سے پڑھی، جہاں تیزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور جہاں جلدی جان چھوٹتی ہے۔ اور میرے بھائیو، تم قرض ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، تم یہاں کسی چٹی میں پھنسے ہوئے نہیں آتے، تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے آتے ہو۔ یہ محبین کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے، یہ مخلوق کی اپنے خالق سے ملاقات ہے، یہ عبادت گزاروں کی اپنے معبود برحق سے ملاقات ہے۔ آؤ الحاح کے ساتھ، آؤ تواضع کے ساتھ، آؤ تضرع کے ساتھ، آؤ محبت کے ساتھ، اور یہ بھول کے کہ دنیا اور بھی ہے، بس ایک چیز پہ ارتکاز رکھو، میں ہوں، میرا رب ہے، اور یہ جبین نیاز ہے جو مسجد کے کچے صحن پہ یا اس چٹائی پہ ٹکی ہوئی ہے، اور میں نے آج اس سجدے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ سوچ کے سجدہ۔ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیکھتے تھے، لوگ فوت ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، سکرات جب لگتی ہے بڑی اذیت ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للموت لسکرات، قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت آنے والی تکلیفیں حق ہیں، لیکن ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، واللہ میں حیران ہوا ان کی داستان پڑھ کے، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حمص عطا کیا، یہ سرزمین شام کا ایک شہر تھا، جب وہ عطا کیا تو وہاں ایک کلیسا میں، گرجے میں جا کے جو سب سے پہلی نماز کی امامت کروانے کا شرف اللہ نے عطا کیا، وہ ابو ثعلبہ الخشنی۔ اعلان کیا آج کے بعد یہاں ایک رب کے سامنے سجدے کیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیوں کی پرستش نہیں۔ مجاہد، غازی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے داد شجاعت دینے والا، کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ جب میں مروں گا نا تو مجھے اللہ اتنی تکلیف نہیں دے گا،
اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہ آسان سی موت دینا۔ بیٹی بیان کرتی ہے، تاریخ دمشق میں لکھا ہے، صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ میں حالت نیند میں تھی، اچانک ایک خواب آنا لگ گیا کہ تیرے ابا فوت ہو گئے۔ بس اتنی بات ہوئی تو میں بے چین ہو کے اٹھی، میں نے اپنی اماں کو جگایا، ابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اتنا چیختی کیوں ہے؟ آپ کے ابا اس وقت جس کام میں ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کہتی ہے میں دوڑ کے گئی تو دیکھا سجدے کی حالت میں میرے ابا میرے رب کے پاس جا چکے۔ اللہ کی قسم کیا قابل رشک رسول اللہ کا صحابی ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے خواہش کرتا ہے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا۔ سجدے لمبے کر، سجدے لمبے کرتا ہے، اور لمبے سجدوں میں ہی اللہ کے پاس۔ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دو شریک بھائی تھے۔ لمبی داستان ہے ان کی زندگی کی۔ رم اللہ میں یا اسقلان میں بیت المقدس کے قریب دائیں بائیں کسی بستی میں تھے، رات گزر رہی تھی، اور یہ بار بار ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے صبح ہونے میں کتنا ٹائم ہے، صبح ہونے میں کتنا ٹائم ہے، صبح ہونے میں کتنا ٹائم ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کیا کرتے تھے اللہ میری زندگی کا آخری عمل فجر کی نماز کو بنانا۔ کیا شاندار دعائیں ہیں، کیا آرزویں ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں اٹھتے باہر جا کے آسمان کو دیکھتے، آسمان پرسکون ہے، ماحول میں اللہ کے غضب کی کوئی علامت نہیں، کوئی عذاب نہیں آ رہا، آ کے لمبے سجدے کرتے۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے آج کی رات بھی ہمیں محفوظ رکھا اور عذاب نہیں آیا۔ اللہ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق تھا، اللہ کی پکڑ سے کتنا ڈرتے تھے۔ ساتھیوں نے بتایا عبداللہ فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھے نماز پڑھی، 2 رکعتیں پہلے سنتے پڑھی، پھر فرض پڑھے، دائیں طرف سلام پھیر لیا، بائیں طرف سلام پھیر رہے تھے تو ملک الموت آ گیا۔ اور سن لو آخری بات، یہ داستان بڑی لمبی ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو پانی رکھتے ہیں وضو کے لیے۔ تہجد کے لیے رسول اللہ بیدار ہوئے تو رات کو خدمت کے آگے فوراً بڑے پانی لے کے آئے، وضو کروایا۔ نبی رحمت پوچھتے ہیں ربیہ یار کوئی مسئلہ پریشانی کوئی ضرورت؟ آئے نہیں، گھر چاہیے تھا انہیں، بیمار نہیں ہوتے تھے، دنیا کی سہولتیں نہیں چاہیے تھیں۔ رمضان کیسے گزارنا ہے، کس سوچ کے ساتھ گزارنا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی دنیا میں زندگی بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کی رفاقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت رہے۔ کیا آرزو ہے یار۔ حضور یہاں رات کو نیند قربان کر کے آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور آج آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سوال کر، ایک ہی سوال، جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا۔ ربیہ کچھ اور، حضور بس یہی، کچھ اور، حضور یہی، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو نا تو پھر سجدے۔ ہاں ایک میلاد منایا رسول اللہ کی رفاقت، ایک جلوس نکال لیا رسول اللہ کی رفاقت، ساری بدعات اختیار کر لی رسول اللہ کی رفاقت، 10,000 کی ایک افطاری کروائی، 50,000 کی نمود و نمائش کی، ساری دنیا میں اعلان کیا کہ فلاں بن فلاں نے افطاری کروائی، اور بیڑا غرق ہو ان فیشنی افطاریوں کا۔ افطاری ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ وہ جو آنے والے ہوتے ہیں نا، میں سب کی بات نہیں کرتا یہ، لیکن یہ جو سیلفی والی افطاری ہوتی ہے، اسپیشل سیلفی والی افطاری، وہ جو کرنے والے ہوتے ہیں یہ الو کے پٹھے بیشتر روزہ ہی نہیں رکھتے،
سیلفیاں بنتی ہیں، تصویریں بنتی ہیں، دنیا میں تشہیر ہوتی ہے، فلاں صاحب نے آج افطاری کروائی ہے، وہ رؤساء کو، امیروں کو، شرفاء کو، دولت مندوں کو بلایا ہے، کسی غریب کو قریب نہیں پھٹکنے دی، کسی روزہ دار کو افطاری نہیں کروائی، انہیں کروائی ہے جو اذان سے 3 منٹ پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چاہیے کیا؟ حوض سے پانی بھی چاہیے، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس بھی چاہیے، مدینے کی موت بھی چاہیے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طریقہ۔ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ سوچا کر، آدھے گھنٹے کا سجدہ، پونے گھنٹے کا سجدہ، کچھ 4 گھنٹے کی نماز، کسی رات میں 8 گھنٹے کی نماز۔ اور میں عرض کر چکا، زندگی کی کوئی رات ایسی کہ عشاء سے شروع کیا ہو، فجر کے وقت بلال آئے ہیں، اللہ کی قسم اماں جی بیان کرتی ہیں، بلال آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کے سامنے رو رہے تھے۔ بلال کہتے ہیں حضور امت جمع ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی نے تب جا کے نماز سے سر اٹھایا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔